بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیو، آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 20 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل میں سے دو زمرے شعر کی حیثیت سے صحیح ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا کہ یہ اشعار کن کے ہیں۔ جی دوستو، تو جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، اس کے علاوہ نظر میں کھٹکے ہے بن تیرے گھر کی آبادی، ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار۔ تو یہ اشعار ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کے۔ رائٹ آپشن آپ کا پہلا ہو جائے گا، بی اور سی۔ اگر یہاں دیکھیے گا جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، تو غالب کے شعر کا مصرع ہے، لیکن یہ مدعا عنقا ہے، اس شعر کا دوسرا مصرع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہے۔ یہ والا بھی مصرع غالب کا ہے، لیکن یہ کسی اور شعر کا مصرع ہے، تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہے۔ یہ مکمل شعر کے اعتبار سے ہے، جیسے جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے اور سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، نظر میں کھٹکے ہے بن تیرے گھر کی آبادی، ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار۔ تو یہ مکمل شعر کے اعتبار سے بی اور سی رائٹ آپشن ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، غالب کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور وفات 1869 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اگلا سوال، مدفن کے اعتبار سے نام کے ساتھ شہر جوڑنا ہے، اور درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے، اور وفات 1810 جو ہے میر کی 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ محی الدین قادری زور کی پیدائش جو ہے 1905 عیسوی کو یہ حیدرآباد میں، اور وفات جو ہے 1962 عیسوی کو کشمیر میں ہوئی ہے۔ سری نگر یہاں دیا ہے، تو سری نگر کشمیر ہے۔ داغ دہلوی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو داغ دہلوی کی پیدائش جو ہے 1805 عیسوی میں ہوئی ہے۔ داغ دہلوی کی پیدائش جو ہے دہلی میں 1805 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور ان کی وفات جو ہے داغ دہلوی صاحب کی دہلی میں ہوئی ہے 1905 عیسوی کو۔ معاف کیجیے گا، 1831 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات 1905 عیسوی کو، یہ کریکٹ کر لیجیے گا۔ داغ دہلوی اور مرزا غالب، ایک سیکنڈ کہ کچھ مسٹیک ہے۔ داغ دہلوی صاحب کی پیدائش دہلی میں ہوئی، لیکن وفات حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ 1831 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے ہیں، 1831 عیسوی میں دہلی میں، اور وفات 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے داغ دہلوی کی، اور مرزا غالب کی دہلی میں وفات ہے۔ تو اس آگرہ میں پیدائش اور دہلی میں وفات ہے۔ چلیے، تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن جو ہے دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ذیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں، دو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی، تو سید کے معاصرین میں چراغ علی،
محسن الملک اور مولوی ذکاء اللہ، یہ تینوں لوگ آتے ہیں تو لوگ چند محروم نہیں ہیں، نظم طیبہ طبائی نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بھی آپ کا غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن سی اور ڈی ہوگا۔ سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی کو دہلی میں اور وفات 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں، اس سے رائٹ آپشن جو ہے اس کا تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں دوستوں، اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا، سودا کے تعلق سے یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ سودا کی پیدائش 1712 عیسوی کو یا دہلی میں وفات 1781 عیسوی کو لکھنؤ میں؟ جی تو اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث بھی لانا فضول تھا، مرزا محمد رفیع سودا کے تعلق سے یہ رائے جو ہے امداد امام اثر کا ہے، 1849 سے 1934 والے کی، عالم مسرور کی 1911 عیسوی میں پیدائش، وفات 2002 عیسوی کو، اور حالی 1837 سے 1914 والے ہیں، کلیم الدین 1908 سے 1983 والے ہیں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیں، بوستانی خیال میں صاحب قرآن اکبر کسے کہا گیا ہے؟ صاحب قرآن اکبر بوستانی خیال میں کسے کہا گیا ہے؟ جی تو معاذ الدین کو، آپ کو معلوم ہوگا بوستانی خیال میں 5 طلسمات کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا سب سے پہلے اردو ترجمہ عالم علی نے کیا تھا زبدۃ الخیال کے نام سے 1840 عیسوی میں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، اور اسے انہوں نے کب لکھا تھا میر محمد تقی خیال نے؟ تو 1757 سے 58۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، جیسے خوش نما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے، باغ و بہار میں یہ شعر کس قصے کے تحت آیا ہے؟ باغ و بہار کے بارے میں بات کریں تو میر امن کی تخلیق ہے، میر امن نے 1802 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور اسے انہوں نے 1804 عیسوی میں جو ہے شائع کیا، اور میر امن کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو میر امن کی پیدائش جو ہے 1732 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1808 عیسوی کو کلکتہ میں۔ تو یہاں سوال کیا ہے ساتھیوں کہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، جیسے خوشنما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے، باغ و بہار میں یہ شعر آیا ہے پہلے درویش کے تحت۔ یمن، فارس، عجم، چین آپ کو معلوم ہوگا، یمن، فارس، عجم اور چین، پہلا ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، چوتھا ہو گیا، تو اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، جیسے خوش نما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے، یہ پہلے درویش کے تحت آیا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں، ذیل میں 2 زمرے صنف انشائیہ کے لحاظ سے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا چوتھا، یعنی کہ سی اور ڈی۔ چینی شاعر لاہور کا جغرافیہ شامت اعمال 4 پائی، چینی شاعر گھر میں آنا مرغیوں کا، یہ صنفی اعتبار سے انشائیہ ہے، تو اس اعتبار سے سی ڈی رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ بات کریں چینی شاعر، یہ کن کا ہے؟
तो चीनी शायर ये कन्हैया लाल कपूर का है। कन्हैया लाल कपूर ये कब से कब वाले हैं? तो कन्हैया लाल कपूर जो हैं ये 1910 से 1980 वाले हैं, लालपुरी कन्हैया लाल कपूर। चीनी शायर ये इनके किस मजमुआ में शामिल है कन्हैया का? तो चीनी शायर ये उनके मजमुआ है एक संगो खिश्त। इससे भी सवाल बनता है दोस्तों। हाँ, संगो खिश्त, संगो खिश्त, संगो खिश्त इनका मजमुआ है जो 1942 ईस्वी में शाया हुआ। और संगो खिश्त में टोटल 12 इंशाइयाँ हैं। तो ये सभी चीज़ें जो आप जहन में रखिएगा, चूँकि कन्हैया लाल कपूर आपके दाखिल निसाब हैं और ये आपका दाखिल निसाब इंशाइया है और इससे रिलेटेड ये सभी कुछ निकात हैं। तो इन सभी चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है क्योंकि कहीं से भी सवालात बन सकते हैं यूजीसी नेट में। और यूजीसी नेट का हाल तो आपको मालूम है, कहीं से भी सवाल कर देता है, बहुत डेप्थ में लेके चला जाता है, कभी कभी एकदम से हल्का सवाल कर देता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है जहन में रखना है। चलिए, तो अब यहाँ जो चीनी शायर हैं ये संगो खिश्त में शामिल हैं, उनके मजमुआ है कन्हैया का 1942 में शाया हुआ और ये 12 इंशाइयों पर मुश्तमिल है। बात करें लाहौर का जोग्राफिया का, तो लाहौर का जोग्राफिया ये पतरस बुखारी का है। पतरस बुखारी ये कब से कब वाले हैं? तो बुखारी साहब 1898 से 1958 वाले हैं। लाहौर का जोग्राफिया ये उनके किस मज़ामीन में शामिल है? तो मज़ामीन पतरस, मज़ामीन पतरस में ये शामिल है। अब बात करें शामत आमाल की, तो शामत आमाल जो है ये आपके अहमद जमाल पाशा का है। अहमद जमाल पाशा कब से कब वाले हैं? तो अहमद जमाल पाशा जो हैं ये 1929 से 1987 वाले अहमद जमाल पाशा इलाहाबाद से पटना वाले हैं। तो शामत अमल उनके किस मजमुआ में शामिल हैं? तो सीतम एजाद, सीतम एजाद में शामिल है, सीतम एजाद। अब बात करें चारपाई की, तो चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का है, उनके मजमुआ मदामिन रशीद में शामिल है। चीनी शायर इसके बारे में बात हो गया। घर में आना मुर्गियों का, घर में आना मुर्गियों का ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के इंशाइया है जो उनके मजमुआ है चराग तले, चराग तले, चराग तले उसी में शामिल है। चराग तले 1961 ईस्वी में शाया हुआ है। चराग तले में टोटल 13 इंशाइया शामिल हैं, 13 इंशाइया हैं चराग तले में। चलिए जी, और चराग तले का इंतसाब जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अपने वालिद मरहूम के नाम किया है। इनकी पैदाइश 1923 ईस्वी को ही है और वफ़ात 2018 ईस्वी को। टोंक राजस्थान में ये पैदा हुए थे और वफ़ात कराची में हुई थी। अगला सवाल, जाए तवल्लुद के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। जाए तवल्लुद के एतबार से यहाँ दुरुस्त जोड़ तलाश करना है जी। तो फैज़ाबाद में मीर अनीस की पैदाइश हुई थी और दिल्ली में मिर्ज़ा दबीर पैदा हुए थे। आगरा में मिर्ज़ा गालिब हुए थे और चकबस्त लखनऊ में। हालांकि फैज़ाबाद चकबस्त आप गूगल पर सर्च करेंगे तो फैज़ाबाद ही आता है, लेकिन यूजीसी नेट जो है लखनऊ मानता है। तो चलिए हम भी मान लेते हैं चकबस्त लखनऊ। तो फैज़ाबाद में मीर अनीस की पैदाइश 1802 ईस्वी में हुई थी और वफ़ात लखनऊ में 1874 ईस्वी को। उसके बाद जो है दिल्ली में किन की पैदाइश हुई थी? तो दबीर की 1803 ईस्वी में और दबीर की वफ़ात 1875 ईस्वी को। आगरा में गालिब की 1797, इनके बारे में ऊपर जिक्र हो चुका है। और चकबस्त 1882 और वफ़ात 1926 ईस्वी को रायबरेली स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से। चलिए जी, पहला इसका सही जवाब है। अगला सवाल, हाल ही के अशार पतरस बुखारी के किस मज़मून में शामिल है? मुरीदपुर का पीर, लाहौर का जोग्राफिया, कुत्ते या फिर सिनेमा का इश्क।
اور آپ مجھے بتائیے گا کہ مالطاف حسن حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ جی، تو حالی کو شمس العلماء کا خطاب جو ہے 1904 میں ملا تھا، اور حالی کے اشعار پطرس بخاری کے مضمون مرید پور کے پیر میں شامل ہے۔ وہ کون سے اشعار ہیں اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ وہ یہ شعر ہے: گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے، یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے۔ تو یہ حالی کے اشعار ہیں، اور یہ پطرس بخاری کے مضمون مرید پور کے پیر میں شامل ہے۔ چلیے جی، اور یہاں کچھ مرید پور کے پیر کے حوالے سے کچھ نکات دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے سوال 10 دیکھیے، صحیح زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یہ تصانیف سے سوالات بنتے ہیں، اور تصانیف کے جو ہے زمانی ترتیب بھی بنتے ہیں سال اشاعت کے اعتبار سے۔ فیض احمد فیض کے سبھی شعری مجموعے ہیں جی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب دوسرا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا میں نے ایک ٹرک بتایا تھا، نق 10 زن 10، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ اسے حل کر سکتے ہیں۔ 1900، ویسے آپ اس کی ڈیٹ بھی دیکھ لیجئے، 1941 میں شائع ہوا دست صبا، 1952 زندہ نامہ، یہ بھی 1956 میں شائع ہوا تھا، اور سروادی سینا 1971 میں شائع ہوا۔ پھر سے دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ، نقش فریادی 1941، دست صبا 1952، اور زندہ نامہ 1956۔ سبھی لوگ لکھیں تاکہ چیزیں ذہن میں رہے، اور سروادی سینا 1971۔ فیض احمد فیض سیالکوٹی لاہوری ہیں، 1911 سے 1984 والے۔ اگلا سوال، دبستان کے لحاظ سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپ کا تیسرا، سی اور ڈی۔ میر تقی میر مرزا غالب مومن خاں مومن یہ غزل کے شاعر ہیں۔ قلی قطب شاہ ولی دکنی ملا وجہی، ان کا تعلق دبستان دکن سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ان کا تعلق گولکنڈہ سے ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا سی اور ڈی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کا تعلق دہلی سے ہے۔ میر تقی میر یہ تو غزل کے شاعر ہیں ہی، لیکن یہاں دبستان کے لحاظ سے پوچھا ہے سوال، تو دبستان کے لحاظ سے دیکھیں گے تو میر مرزا غالب مومن کا تعلق جو ہے دبستان دہلی سے ہے، دہلی اسکول سے ان کا تعلق ہے، اور قلی قطب شاہ ولی دکنی ملا وجہی دکنی اسکول سے ان کا تعلق ہے، تو اس اعتبار سے سی ڈی رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ میر کی پیدائش وفات کے بارے میں اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ مومن 1800 میں پیدا ہوئے اور وفات 1852 کو دہلی میں، اور ولی دکنی کی پیدائش 1668 میں ہوئی ہے، اور وفات 1720 کو ہوئی ہے، اور ملا وجہی کی 1500 جو ہے 66 کو ہوئی ہے، اور وفات 1659 کو۔ چلیے جی، اور قلی قطب شاہ کی پیدائش وفات آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ اسے آپ لوگوں کے ذہن میں اگر ہے تو فٹافٹ لکھیں تاکہ ایسی چیزیں جو ہے اور لوگوں کو ذہن میں آ جائے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں، دعویٰ دلیل کا یہ سوال ہے۔ دعویٰ ہے کہ غالب کو دبستان دہلی کا شاعر کہنا مناسب نہیں، اور دلیل دی گئی ہے اس لیے کہ ان کے اشعار کو ادق، محمل اور مشکل بھی کہا گیا ہے۔ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ دوسرا ہے۔ دعویٰ تو
یہ دعوت درست نہیں ہے اور دلیل بھی درست نہیں ہے۔ غالب کو دبستان دہلی کا شاعر کہنا مناسب نہیں ہے، ایسا کیوں؟ مناسب ہے یہ ابھی تو ہم لوگوں نے سوال کیا دبستان دہلی کا شاعر ہے، تو اس اعتبار سے دعویٰ غلط۔ غالب کے اشعار ضروری نہیں ادق محول اور مشکل ہیں، تو اس اعتبار سے ہاں دلیل بھی غلط ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی دوستو، تو فورٹ ولیم کالج سے تعلق رکھنے والے اکرام علی، بن نورین اور مظہر علی اور شیر علی افسوس، اے اور ڈی رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ فورٹ ولیم کالج سے ان کا تعلق ہے اکرام علی، بن نورین، مظہر علی اور شیر علی افسوس کا۔ ان کے علاوہ بھی جو ہے فورٹ ولیم کالج سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے دوستو فورٹ ولیم کالج سے تعلق رکھنے والے میں سید حیدر بخش حیدری بہت مشہور ہیں، بہادر علی حسینی، مرزا علی لطف، میر قاسم علی جوان، مولوی امانت اللہ، مرزا جان تپش، نہال چند لاہوری، للو لال کبی، خلیل علی خان عشق، سید حمید الدین بہاری، حفیظ الدین، یہ سبھی جو ہیں فورٹ ولیم کالج سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال 14، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ یہ بھی بہت ہی ہلکا سوال ہے۔ تو مرزا محمد رفیق سودا کا ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں لکھی گئی قصیدہ ہے، اور ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار۔ یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا نہیں ہے، تضحیک روزگار کا یہ ہے چرخ جب سے ابلق ایام، جسے ادھر ہی جوس کہا جاتا ہے، یہ سودا کا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہو جائے گا۔ ہے میرے آنکھوں میں، یہ شیخ ذوق کا ہے، سودا کا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن آپ کا بی ہو جائے گا، شوق کا، ذوق کا۔ ذہن اشاعت اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے نغمہ جائے سریر۔ تو یہ بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحتیابی پر جو ہے انہوں نے ذوق صاحب نے لکھا تھا، 1789 سے 1854 والے یہ ہیں، اور رفیع سودا کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہاں کچھ نکات دیے گئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، انہی کے تعلق سے ہیں۔ چلیے سوال 15 دیکھیے گا، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ یہ بھی سمپل سوال ہے جی۔ تو نظامی بیدری کا قدم را پدم را اور ابن نشاطی کا پھول بن، اس کے علاوہ ہے دوستوں ملا وجی کے قطب مشتری اور میر حسن کا سحر البیان، اے اور ڈی رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے 2 زمرے ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے کے لحاظ سے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی تو امانت لکھنوی کا اندر صبا، محمد حسن کا ڈرامہ ضحاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے حبیب تنویر کا آگرہ بازار اور ڈرامہ آغا حشر کا یہودی کی لڑکی، تو اے اور ڈی اس کا بھی صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، تیرا اندیشہ افلاک کی نہیں ہے، تیری پرواز لولاک کی نہیں ہے، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری، تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے، کس شعری صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا یہ کن کا شعر ہے، جی بالکل علامہ اقبال۔ تو یہ تعلق رکھتا ہے دوسرا یعنی رباعی، علامہ اقبال کی رباعی ہے یہ، اور ان کے شعری مجموعہ بال جبریل سے اخذ کیا گیا ہے۔ چلیے اگلا سوال، سوال نمبر 18 ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ یہ بھی سمپل سوال ہے، اسماعیل میرٹھی کا ہو جائے گا آثار سلف، اختر الایمان کا پگڈنڈی اور مخدوم کا انقلاب اور چکبست کا حب وطن۔ رائٹ آپشن جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا ساتھیو تیسرا۔ چلیے اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔
तो इस सवाल का सही जवाब पहला है बी और सी। दिल्ली कॉलेज के उस्ताद मुफ्ती सदरुद्दीन अजहरदा हैं, इमाम बख्श सहबाई हैं, मास्टर रामचंद्र हैं और मौलवी ज़काउल्लाह। बी और सी राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। सर सैयद आपको मालूम होगा ये अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते थे, जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज से, यहाँ दिल्ली कॉलेज से पूछा गया है। चलिए आज का आखिरी सवाल देखिएगा। सन विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसके बाद कुछ हम जनरल सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। ये सब भी सवालात आपके यूजीसी नेट इम्तहान के लिए बहुत ही मुफीद होगी, तो घबराइएगा नहीं और खूब इत्मीनान से सुनिएगा और फिर इसके आंसर जो है और चैट सेक्शन में जो है आप इसे लिख कर बताइएगा। चलिए तो इस सवाल का सही जवाब मैं बता देता हूँ। दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा फिराक 1896 वाले हैं, जज्बी मोइन हसन जज्बी 1912 वाले हैं, मजरू सुल्तानपुरी 1919 और शहरयार 1936। तो इस एतबार से दूसरा सही जवाब। फिराक की वफ़ात 1982, जज्बी की वफ़ात तो 2005, मजरू की वफ़ात 2000 ईस्वी, शहरयार की 2012। तो अब शुरू करते हैं अपना सवाल। तो पहला सवाल है, साहिर लुधियानवी की एक नज़्म है ताजमहल। ताजमहल मैंने एक वीडियो बनाया था नज़्म ताजमहल पर, जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उन्हें ये इस सवाल का सही जवाब जो है मालूम होगा जी। तो ये ताजमहल जो है उनके किस मजमुआ कलाम में शामिल है, आप मुझे बताइएगा। ताजमहल साहिर लुधियानवी की जी, तो ये साहिर लुधियानवी की मजमुआ तलखियाँ में शामिल हैं। तलखियाँ इसका सही जवाब हो जाएगा, तलखियाँ में ये शामिल हैं। चलिए अगले सवाल का जवाब बताइएगा। ये सादगी कैसी दिलपज़ीर है, हर लफ्ज़ मिसले बलोर शफ़ाफ तरन्नुम भी मौजूद है। ये गालिब की खुसूसियत है। ये कौल किनका है? आपके पास ऑप्शन है बिजनौरी, कलीमुद्दीन, खुर्शीदुल इस्लाम या फिर आले अहमद सुरूर। कौल ये है कि ये सादगी कैसी दिलपज़ीर है, हर लफ्ज़ मिसले बलोर शफ़ाफ तरन्नुम भी मौजूद है। ये गालिब की खुसूसियत है। ये कौल बताना है आपने किनका है। जो तो ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का, 1908 से 1983 वाले का। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। ये ख्याल किनका है? फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। 2-3 दिन पहले मैंने इस पे जो है एक शॉर्ट वीडियो बनाया था अक़वाल के हवाले से, तो उस वीडियो को जिसने देखा होगा वो ज़रूर इसका जो है जवाब दे सकते हैं, 100% मुझे उम्मीद है। चलिए तो इस सवाल का जो सही जवाब है मैं आपको बता देता हूँ। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद नहीं, ज्ञानचंद जैन नहीं हैं, गोपीचंद नारंग जी, बिल्कुल गोपीचंद नारंग। फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं बकौल गोपीचंद नारंग। फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, ये कौल किनका है? तो गोपीचंद नारंग। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। अमरीकी बंजारा नामा किसकी नज़्म है? अमरीकी बंजारा नामा आपने बताना। एक तो बंजारा नामा वो तो नज़ीर का है, लेकिन यहाँ बताना है अमरीकी बंजारा नामा। चलिए आपके पास ऑप्शन है अख्तरुल ईमान, जोश, मिराजी या फिर फिराक। अमरीकी बंजारा नामा
جی تو امریکی بنجارہ نامہ جو ہے یہ ہے آپ کے فراق گورکھپوری، فراق گورکھپوری کی نظم ہے، امریکی بنجارہ نامہ فراق گورکھپوری کی نظم ہے۔ چلیے اگلا سوال، یگانہ کی غزلوں کا انتخاب گنجینا کو کس نے مرتب کیا تھا؟ گنجینا یگانہ کا جو ہے غزلوں کا مجموعہ ہے، انتخاب ہے، اور اسے آپ نے بتانا ہے کہ کس نے مرتب کیا تھا۔ تو علی سردار جعفری نے، علی سردار جعفری، یگانہ کے مجموعہ گنجینا کو علی سردار جعفری نے مرتب کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، یگانہ کے مجموعہ گنجینا کو جو ہے علی سردار جعفری نے مرتب کیا ہے۔ چلیے اگلا سوال، فراق کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے احساس جمال کو حیات و کائنات سمجھنے کے لیے بطور قدرے استعمال کیا ہے، اور ایسے جذبے اور فکر میں ڈوبے ہوئے نغموں کو ایسے آتش احساس کے ساتھ جگایا ہے کہ شعلہ سا لپک جائے ہے، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے نئی آگاہیوں کے ایک حسین دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ قول کن کا ہے؟ یہ قول بھی جو ہے یہ آیا ہوا تھا شارٹ ویڈیو میں۔ جی تو یہ قول ہے خواجہ احمد فاروقی، خواجہ احمد فاروقی، یہ قول انہی کا ہے۔ چلیے اگلا سوال کا جواب دیجیے گا۔ جی، موجودہ اساتذہ میں شاید شاد کا ہم عصر کوئی نکل سکے جس نے ہماری محفل ادب کا پچھلا سماں دیکھا ہو، استادان کہن کی صحبت اٹھائی ہو۔ یہ مشہور قول کن کا ہے بتائیے گا۔ یہ قول بھی میرے خیال سے شارٹ ویڈیو میں آیا ہوا ہے۔ جی تو یہ قول ہے آپ کے سید سلیمان ندوی صاحب کا۔ چلیے آج کا آخری سوال کا جواب دیجیے گا۔ کلیم عاجز سراپا سوز ہیں، اس لیے ان کی غزلوں میں سلگن کی کیفیت اور آواز میں لہجے اور درد کا رقص نظر آتا ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے کوثر مظہری کا، کوثر مظہری کا یہ قول ہے، کوثر مظہری۔ چلیے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔